السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم اس کو اپنے ساتھ لے کر کیوں گئی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس حویلی سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالو گی، پھر تم اسے اپنے ساتھ کیا سوچ کر لے کر گئی تھی؟ ڈی ایس پی عادل خلق کے بعد چلایا تھا۔ سارا اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور سہمی ہوئی نظروں سے عادل کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں دور دور تک رحم کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ عادل آج کل جس کیس میں مصروف تھا وہ بہت ہی خطرناک کیس تھا، اور اس کیس میں اس کے خاندان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا احتیاط کرے، مگر کل بھی وہ اس کی اجازت کے بغیر وجیہہ کو اپنے ساتھ پارک لے کر چلی گئی۔ وہ بس یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور میں تمہیں تمہاری اوقات میں واپس بھیج دوں گا۔ اگر تم سے شادی کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو، بلکہ یہ تم اپنے خاندان والوں پر احسان سمجھو۔ تم یہاں پر میرے بچوں کو پال رہی ہو، تبھی تمہارا خاندان کھا رہا ہے۔ اور اپنی بڑی بہن کی شادی، وہ اب اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کی شادی بھی صرف اور صرف میری وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جذبات سے عاری لہجے میں بولا۔ سارا نگاہ جھکائے اپنے آنسوں کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ضبط کے باوجود بھی کچھ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ او کم آن یار، یہ ڈرامے، تمہیں پتہ ہے کہ عورت مجھے کس وقت سب سے زیادہ زہر لگتی ہے؟ وہ اب اس کا چہرہ تھوڑی سے بلند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست بولا تھا۔ سارا نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ جہاں تک اس کا خیال تھا وہ تو اپنے شوہر کو ہر روپ میں ہی زہر لگتی تھی جب وہ جھوٹے آنسو بہاتی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر سارا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ملازمہ کو ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ آج کے بعد اگر مجھے پتہ چلا کہ سارا بی بی دانی یا وجیہہ کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں تمہیں کام سے فارغ کروں گا۔ وہاں پر کام کرنے والی ملازمہ تقریباً 40 سال کی تھی اور اس خاندان کی بہت ہی پرانی ملازمہ تھی جو کہ برسوں سے وہاں پر کام کر رہی تھی۔ صاحب جی، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے مودبانہ انداز میں کہا۔ دیکھیں خالہ جان، سب کچھ خراب ہو گیا، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس ملازمہ کو خالہ جان کہہ کر بلاتی تھی کیونکہ وہی ملازمہ تھی جو اس کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی۔ میری بیٹی روتے نہیں ہیں، آپ تو کہتی تھی کہ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے دیوانے ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں نہ، وہ تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے حقوق دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو میرے چہرے کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہاں پر مجھے صرف اور صرف بچوں کے لیے لائے ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے یوکے چلے جائیں گے تو وہ مجھے بھی طلاق دے دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ دیکھو، اب تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ انہوں نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا جس کو اس نے بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی دلاسا مت دیجیے گا، کیونکہ ان جھوٹے دلاسوں کی وجہ سے ہی میری خوشیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اب آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے اور میں بھی حقیقت کو قبول کروں گی، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وجیہہ جو کہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، شور کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے ماما جان؟ 6 سال کی وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی۔ کچھ بھی نہیں میری بچی، اس نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ ماما جان، کیا بابا نے آپ کو ڈانٹا؟ اس نے معصومیت سے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، بابا تو اتنے اچھے ہیں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، تو پھر وہ چیخ کیوں رہے تھے؟ میری آنکھ کھل گئی، اس نے برا سا منہ بنایا۔ آئی ایم ریئلی سوری، چلے میں اپنی بیٹی کو اس کا پسندیدہ شیک بنا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ خالہ جان گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نوجوان لڑکی کی پشت کو دیکھنے لگی جس کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 ہی دن گزرے تھے۔ وجیہہ چھوٹی تھی، کم عمر تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی،
اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو گئی تھی۔ لیکن دانی 11 سال کا تھا اور اچھا خاصا سمجھدار تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا کہتا آئی ہیٹ یو، تو میری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی ہو، میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ 2 بار تو وہ اسے دھکے بھی دے چکا تھا۔ وہ اس کے پاس جانے کی، اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر دانی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دانی کو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر وہ سب لوگ ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ نیکسٹ ویک کوئٹہ جا رہے ہیں، عادل نے پرسکون انداز میں ان کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ مگر نیکسٹ ویک تو میری بہن کی شادی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ عادل نے اس کو ایک نظر دیکھا تو اپنی نگاہیں جھکا کے ٹھیک ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا اور دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ کہاں اس انسان سے بحث کرنے کی جرت کر سکتی تھی، اس کی اتنی اوقات ہی کہاں تھی۔ بابا جان اگر آنٹی جا رہی ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، دانی کے کہنے پر عادل نے اس کو بے چینی سے دیکھا۔ دیکھو بیٹا، آپ اپنے بابا کو پریشان مت کرو، اور آنٹی تو بہت اچھی ہیں۔ اگر آنٹی اچھی ہیں تو آپ انہیں پسند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت گندی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی کھینچتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ عادل اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ وہ کس بنیاد پر اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کی عزت کرے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے دادی جان کے کہنے پر کیا تھا۔ اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، ایسی ہی عورت جو مجبور ہو، بے بس ہو۔ اس طرح کی عورت ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ اور پھر ایک دن وہ اسے مل گئی۔ ہسپتال میں اپنی ماں کے علاج کے لیے اسے صرف چند ہزار کی ضرورت تھی، مگر کوئی بھی رشتہ دار اسے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب عادل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تمام گفتگو سن چکا تھا۔ جب وہ پلٹی تو عادل نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی، لیکن فی الحال ماں کا علاج بھی ضروری تھا۔ اس نے حامی بھر دی۔ بعد میں جا کر اسے اس چیز کا احساس ہوا کہ عادل 2 بچوں کا باپ تھا، اور یہ نکاح وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر میں نارمل سے انداز میں رشتہ لے کر آیا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ہر کسی کو یہی پتا تھا کہ وہ ایک امیر انسان ہے اور ان کی تمام پریشانیاں اور مشکلات حل کر سکتا ہے، اور یوں اپنے خاندان کے لیے سارا صاحبہ نے قربانی دی اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ رات وجیہہ اور دانی کو سلانے کے بعد وہ عادل کے روم میں داخل ہوئی۔ اس نے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا۔ یہاں پر بیٹھ جاؤ، عادل نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ ہم لوگوں کے آپس میں تعلقات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، مگر یہ بچوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اب ہم لوگ ان کے سامنے نارمل بیہیو کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی پال لو۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اس نے اپنی گردن چکا لی، یوں جیسے کوئی مجرم چکاتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر اب جاؤ یہاں سے، تلخ لہجے میں کہتا وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ انسان مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کی، میں نے تو ہمیشہ ان کا حکم مانا ہے، مگر اس کے باوجود کیوں یہ مجھ سے چڑھتے ہیں؟ کیوں یہ مجھ سے خار کھاتے ہیں؟ جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے ہی شیشہ موجود تھا۔ اس نے اپنا عکس وہاں پر دیکھا۔ کمر سے نیچے آتے سیاہ لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نئے نقوش، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس کی نگاہیں اس چھوٹی سی لڑکی پر ٹھہر جاتی تھیں، اور یہ بات اسے بہت سے لوگوں نے بھی بتائی تھی، مگر صرف عادل صاحب تھے جو اس کو نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر بیٹھے کیا سوچ رہی ہو؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ عادل کی اس کی طرف پشت تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی موجودگی کو نوٹ کر سکتا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب سے وہ یہاں پر آئے تھے تب سے اسے ڈپریشن
اور پینک اٹیک بھی ہونے لگے تھے، اور یہ سب کچھ اس ظالم انسان کی دین تھا۔ اس نے رات کے اس پہر اپنی ماں کو کال ملائی تاکہ ان سے بات کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا سکے، مگر انہوں نے بھی عادل نامہ شروع کر دیا تھا اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابیں ملا رہی تھیں کہ میرا داماد بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری دولت سے نوازے، اس کے آنے کے بعد ہماری ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں، دیکھو تو میری بیٹی کی قسمت کیسے چمک گئی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی وہاں پر عیاشی بھری زندگی گزار رہی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس قدر بڑے کرب سے گزر رہی ہے، اور وہ کرب تھا نہ چاہے جانے کا کرب۔ جب بھی اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ناپسندیدہ شے ہے جس کو وہ چھونا بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ جی، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجھے ایسا شخص کیوں ملتا ہے جو مجھے صرف استعمال کرنے کے لیے اپنی زندگی میں رکھتا ہے؟ کوئی میرے ساتھ دل سے محبت کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ اپنے رب سے فریادیں کر رہی تھی۔ اگر وجیہہ اسے محبت نہ کرتی ہوتی تو شاید وہ اس حویلی میں پاگل ہو جاتی۔ کافی دیر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی عادل صاحب کھڑے کافی بنا رہے تھے، یعنی ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ یعنی اتنی دیر سے وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر ایک بار بھی اس نے کچھ نہیں کہنے کی زحمت کی۔ آخر اسے کیا مسئلہ ہے؟ آخر اسے ایسا کون سا غم ہے جو اسے بے چین کر رہا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنی کافی پھینکنے کے بعد اس میں دودھ ملانے لگا۔ اس نے ایک آخری نگاہ عادل پر ڈالی اور اپنے پاؤں گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگر اس انسان کو میری کوئی فکر نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، مگر اس کا دل دکھی تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرے پھیلے ہوں۔ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وجیہہ بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ماں گڈ مارننگ، اس نے پرجوش انداز میں اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا بھی دی۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی خوبصورت حصہ تھا۔ وہ بچی جانتی تھی کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، یا پھر اس میں اپنی حقیقی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس بارے میں غور کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس پر ہی شکر گزار تھی کہ کوئی تو ہے جو ان ظالم لوگوں میں اس کا دوست ہے۔ ماما جلدی سے باہر چلیں، بابا جان سب کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے، اس نے اپنی ماما کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پیار سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ جی ماما جان، بابا اکثر ہی ہم لوگوں کے لیے ناشتہ بنایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھے آلو کے پراٹھے بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھی کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کے دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ اس بار عادل صاحب اندر تشریف لائے تھے۔ محترمہ، اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو باہر چلیں، یا پھر مجھے بتا دیں کہ آپ کو پروٹوکول کی ضرورت ہے، تاکہ میں ایک اچھی خاصی نفری تیار کروں تاکہ وہ آپ کو لے کر باہر آئیں۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے بخلا گئی۔ ماما، میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ میری بات پر یقین ہی نہیں کرتی ہیں۔ وہ باہر گئی تو واقعی اس نے سب کے لیے آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ دانی مسلسل باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ بھی پرسکون تھا۔ شاید آج اسے کام سے چھٹی تھی، یا پھر اس نے جان بوجھ کر آف لیا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کون سا وہ اسے اپنی روٹین کے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ تو اسے ایک فضول چیز سمجھتا تھا جسے اس نے گھر کے کونے میں لا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کو اٹھا کر استعمال کر لیتا تھا، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ سے سائڈ پر کر دیتا تھا۔ سارا کو دیکھ کر دانی برے برے منہ بنانے لگا۔ بیٹا، بری بات، عادل نے اسے ڈانٹا۔ اس نے میری ماما کی جگہ لی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کی ماما کی کوئی بھی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ میری ماما سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ انہیں فوراً ہی بھول گئے ہیں۔ دانی نے اسے ایک دوسرا شکوہ کیا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس لڑکے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آخر میں اس لڑکے کا کیا کروں؟
محترمہ، کیا آپ کے لیے انویٹیشن بھیجنا پڑے گا یا پھر آپ خود اپنی مرضی سے بیٹھنا پسند کریں گے؟ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سب کے لیے ناشتہ بنا دیتی، آپ مجھے کہہ دیتے۔ دراصل آپ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر طنز کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، رات کے وقت میں لیٹ سوئی تھی، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی۔ کوئی بات نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ سارا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے نرم لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ کاش وہ اس سے ہمیشہ ایسے ہی بات کرتا۔ وجیہہ کو اس نے وہاں سے بھیج دیا تھا، اب ٹیبل پر صرف وہ اور عادل بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ جو تمہاری پریشانی ہے اس سے میرے بچے ڈسٹرب ہوں گے۔ کل جس طرح سے تم وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پچھلی رات کا ذکر کرنے لگا۔ اگر تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے میرے بچے دیکھ لیتے تو ان کے ذہن پر برا اثر پڑتا۔ تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھو۔ گھر میں ٹینشن کا ماحول کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب دبے دبے لفظوں میں اس کو اچھا خاصا ذلیل کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ دراصل کل میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنی ڈسٹربنس صرف اپنے تک ہی رکھو۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں۔ آنسوؤں کا گولا ایک بار پھر سے اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ آنسو دوبارہ سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے رونا بند کرو۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ سے دہرایا۔ اس نے کانٹا اور چمچ اپنی پلیٹ پر رکھی اور مکمل طور پر سارا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں ایک بہت ہی سرد اور سخت دل انسان ہوں۔ سب لوگ مجھے جذبات سے عاری انسان کہتے ہیں۔ میں کسی بھی عزت کرنا نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی کسی کو اہمیت دینا پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے میری ذات اور میرا مینٹل سکون سب سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا ہوں۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے وہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ میری کیا غلطی ہے، پر میرا کیا قصور تھا جو آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ میں تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دے رہا ہوں۔ پہلے ہی دن ہم لوگوں میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں میں کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ صرف 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کریں گے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر UK چلے جائیں گے۔ تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو میڈم صاحبہ، میں نے اس کے پیسے بھی تو آپ کو ادا کر دیے ہیں۔ کروڑوں میں آپ کی بہن کا جہیز بنایا ہے میں نے، اور ابھی بھی آپ کے بھائی کو مسلسل کاروبار کے لیے پیسے دے رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نکاح توڑنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کو پیسے ملنا بھی بند ہو جائیں گے، اور آپ کی امی جو برسوں کے بعد چین کی نیند سو رہی ہیں ان کی نیندیں بھی اڑ جائیں گی۔ وہ اس کی کمزوری اچھی طرح سے جان چکا تھا اور اب اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ باقی آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگلے چند دن میرے لیے بہت ہی کریٹیکل ہیں، تو مہربانی کر کے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں بچوں کو سکول سے بھی آف لے لیا ہے، وہ 1 ہفتے تک سکول نہیں جائیں گے اور پھر اگلے ہی ہفتے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک بات تو ڈن ہو گئی ہے سارا صاحبہ کہ ظالم انسان کو آپ سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی۔ ملازمہ نے اسے منع کیا تھا، مگر اس نے ملازمہ کو روک دیا۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھی کہ اسے برے خیالات پریشان نہ کریں۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ اسے دانی کے کمرے سے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ وہاں پر گئی تو اس نے دیکھا کہ دانی خواب میں ڈر رہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دانی اس کے گلے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ماما، ہم لوگوں کو چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ وہ اسے دلاسے اور تسلیاں دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے دانی کو یقین دلایا کہ وہ اس کی ماما ہی ہے۔ اگر وہ اس کو اپنی ماما نہیں سمجھتا تو وہ اسے دوستی کر لے۔
دانی بھی بچہ تھا، اکیلا رہ رہ کر تھک چکا تھا۔ اس کی بہن بھی ہر وقت اس کی سوتیلی ماں سے باتیں کرتی رہتی تھی، تو اسے دوستی کا آئیڈیا اچھا لگا اور اس نے سارا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ شام کے وقت وہ تینوں ہی لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ جب عادل صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے، اس کا موڈ بہت بری طرح سے خراب تھا۔ کیس کی ایک امپورٹنٹ فائل گم ہو گئی تھی اور سارا بلیم اس پر آ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے ہی قصوروار کہہ رہا تھا۔ سارا کو لگا تھا کہ وہ اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا اور وہ بغیر بات کیے ایک کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ میری بلیک شرٹ کہاں پر ہے؟ اس نے سارا سے اپنی شرٹ کے بارے میں سوال کیا جو اس نے پچھلے ہفتے ہی خریدی تھی۔ وہ تو استری کرتے ہوئے جل گئی، سارا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے جل گئی؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ تو اسے تو پہلے ہی ایک موقع چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے اپنا غصہ نکالتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی برانڈڈ شرٹ تھی؟ وہ اب اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ وجیہہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں اس کے پاس چلی گئی۔ میری بیٹی سیڑھیوں سے گری اور تم نے مجھے اس بارے میں بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ دوسری بات سن کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے سارا کو بازو سے پکڑا اور اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، اس کو چوٹ نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا کر پریشان نہ کروں۔ اور تمہیں اتنا سب کچھ سوچنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری اوقات یہاں پر ایک 2 ٹکے کی لڑکی کی ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو کیوں آپ نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ پہلی بار وہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس وقت عادل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ زمین پر گری، بے یقینی سے عادل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری قیمت ادا کی ہے۔ جب تک کہ سارے پیسے سود سمیت وصول نہیں کر لیتا، تب تک تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، اور اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں سڑک کنارے بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دوں گا۔ امید ہے کہ تمہیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوگی۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے کس حد تک نفرت ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عادل بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتا ہے؟ اس کی روتی ہوئی آنکھیں عادل کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ وہ بے چین ہو گیا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ اسے پسند کرتا تھا، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ یہ سب کچھ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ محبت کوئی نئی یا ابھی کی نہیں، بلکہ یہ تو بہت ہی پرانی محبت تھی۔ شاید آج سے 4 سال پہلے اس نے ایک دن اسے گورنمنٹ آفس میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے اس لڑکی کو ہر جگہ پر تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی، اور اس کی شادی بابا کے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہو گئی تھی، جس کو وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ لڑکی بھی حد سے زیادہ عیاش طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی سب لڑکوں کے ساتھ ہی دوستی تھی۔ عادل کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں اور وہ اسے منع بھی کرتا تھا، مگر وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 13 سال گزر چکے تھے، مگر اس دوران بھی اس کے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور عادل سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ وہ اس وقت امریکہ میں موجود تھی۔ عادل نے اپنے بچوں کو یہی بتایا تھا کہ ان کی ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مر گئی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے اپنی ماما کی حقیقت جان کر اس سے نفرت کریں۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ سچ جان گئے تو اس کا ان کے مائنڈ پر بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف اس نادان لڑکی سے بھی نکاح کر بیٹھا تھا، مگر نکاح کی رات ہی اسے پتہ چلا کہ اس کی منگنی اپنے کسی کیپٹن کزن سے ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے بہت جلد چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ جب بھی اس کے پاس جاتا تھا، اس کے ذہن میں ماضی کے لمحات اور وہ ساری باتیں گھومنے لگتی تھیں، اور اس شک کی وجہ سے وہ اسے محبت اور وہ جگہ نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اگر وہ ایک بار بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتا اور اس کے ساتھ چیزیں کلیئر کر دیتا
تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس لڑکی نے تو اسی دن ہی سب کچھ دفن کر دیا تھا جس دن اس کی عادل کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اسی دن ہی اس نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ جو ماضی میں تھا وہ بس ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کے حال میں اب صرف عادل ہی تھا۔ عادل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کافی دیر تک بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ رات کے وقت وہ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر گیا تو دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے ملازمہ کو کہا کہ وہ بی بی صاحبہ کو بلا کر لائیں۔ صاحب جی ان کی حالت تو بہت خراب ہے، ان کو تو تیز بخار ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی، تم نے مجھے پہلے اس بارے میں انفارم کیوں نہیں کیا؟ صاحب جی وہ مجھے لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر عادل اس سے پہلے ہی اس چھوٹی لڑکی کے کمرے کی طرف بھاگا جو کہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ عادل کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ بخار کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا ہوں پیاری لڑکی، وہ اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولا۔ میرے بس تمہارے قریب آنے سے ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تم سے محبت کر لی اور تم نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ آپ صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھیں۔ وہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ عادل اسے اسپتال لے کر گیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس چھوٹی سی لڑکی کو ہوش آیا تھا۔ رات وہ دونوں لیٹ گھر واپس آئے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بے ہوشگی میں اس نے کیا کیا باتیں اپنے منہ سے اگلی ہیں، مگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھی۔ دوسری طرف عادل اب کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسی طرح سے اسے ڈرتا رہا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہیں کر پائے گا۔ اسے ایک بار اس چھوٹی سی لڑکی پر یقین کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ رات کے وقت وہ کافی دیر تک اسی بارے میں ہی سوچتا رہا۔ مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر مجھے اس سے واقعی محبت ہے تو مجھے اسے ایک بار تو چانس دینا ہی چاہیے۔ اس نے اٹل فیصلہ کیا اور بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ رات جاگنے کی وجہ سے وہ صبح لیٹ اٹھا تھا۔ صاحب جی بی بی صاحبہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں، ان سے ان کے گیسٹ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہاں پر ہے وہ؟ صاحب جی وہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے۔ وہ حیران ہوا کہ آخر کون اس سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن جب اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن سجاد تھا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوں اچانک سے اس کی کزن کی شادی ہو جائے گی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے براہ راست سجاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے چائے وغیرہ پی؟ جی میں نے پی لی ہے، سجاد بخلاتے ہوئے بولا۔ جو بھی تھا، عادل ایک بہت ڈی ایس پی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا، اور اس کا ایک رعب تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک معمولی سا انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک شکایتی نظر پہلو میں کھڑی سارا پر ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سارا کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنی عاشقی اپنے محلے تک محدود رکھو، یہاں پر اپنے عاشقوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بڑی محفل میں کھڑا کر کے اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے محترمہ۔ میں نے اس دن آپ کی اس آدمی کے ساتھ فون پر ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ سب کچھ ماضی کا حصہ ہے۔ میں نے اس دن ہی اسے سب ختم کر دیا تھا۔ مجھے اب اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اب میرا سب کچھ آپ ہی ہیں اور میں آپ سے واقعی میں محبت کرنے لگی ہوں۔ اپنی بات کر کے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ عادل نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گا؟ یعنی سارا صاحبہ کو 2 بچوں کے باپ سے محبت ہو گئی ہے؟ واو انٹرسٹنگ۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ میں اب عورتوں کے بہکاوے میں نہیں آتا ہوں، اور اب مجھے عورتوں کی چالوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ اگر میں آپ سے محبت نہ کرتی ہوتی تو کب کی میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری بات کا یقین کریں، میں واقعی آپ کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جہاں پر صرف ہم دونوں ہوں اور کوئی بھی تیسرا نہ ہو۔
دیکھو لڑکی، اب تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، بہتر یہی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے سامنے سب کچھ کلیئر تھا، اس کے باوجود بھی وہ سارا پر یقین کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، اور آج جب اس کے وہاں پر سجاد کو دیکھا تو اس کو جیلسی محسوس ہونے لگی۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ اگر مجھے وہ لڑکی واقعی اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی حیثیت سے چاہیے تو میں اس پر یقین کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ سارا نے اب نہ صرف اس کے گھر کو سنبھالا ہوا تھا بلکہ وہ اس کے بچوں کا بھی حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ ان لوگوں کو ماں کا پیار دیتی تھی۔ اب وہ اپنا زیادہ وقت دانی اور وجیہ کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دانی نے بھی اب اس کو ماما کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں مگن بھی تھے۔ عادل بھی اپنے کیس میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا اب ایک دوسرے سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں جاتی تھی۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکل جاتا تو وہ پیچھے اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کروا دیتی یا اس کے کپڑے پریس کروا دیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ 2 مہینے اور 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ابھی تک عادل صاحب نے اس کو طلاق نہیں دی تھی، اور یہ راز بھی اس کے سامنے کھل ہی گیا۔ رات کے وقت وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عادل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئٹہ جانے کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر اس کے بعد تمہارا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دوں گا۔ تو اس طرح سے جا کر اپنا شوق پورا کر لینا، اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ کہا ہے وہ ہم لوگوں میں پہلے ہی سب ڈیسائیڈڈ تھا، تو تمہیں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ہر بار اس کے سامنے اس کی محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتی تھی، اور نہ ہی خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کر سکتی تھی۔ شاید عادل کو اس سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ تو کیا تمہیں فرق نہیں پڑ رہا؟ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ تمہیں تو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں کروں گا، بس ایک بار اس کیس سے باہر نکل آؤں، پھر تمہارا دماغ بھی اچھے طریقے سے سیٹ کرتا ہوں، اور آپس کے تعلقات بھی اچھے طریقے سے سیٹ کرتا ہوں۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے دور رہنے کی اپنی وجوہات سامنے آ چکی تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ماضی میں اسے دھوکہ ملا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنے عاشق سے محبت کرتی ہے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ اس مشن میں فیل ہو گیا یا پھر اس کی جان چلی گئی تو اس لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ وہ بھی جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اسی وجہ سے وہ اس سے دور رہتا تھا۔ مگر اب تو عادل صاحب نے بھی قسم اٹھا لی تھی کہ وہ ہر حال میں اس مشن میں کامیاب ہوں گے، مگر اس کا رویہ ابھی بھی دھوپ چاؤں جیسا تھا۔ کبھی وہ اس پر مہربان ہو جاتا تھا اور کبھی اس پر غصہ کرنے لگتا تھا۔ سارا کو عادل سے فلائٹ کے بارے میں پوچھنا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے کمرے میں گئی۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اسے اپنی ایکس وائف کا میسج موصول ہوا تھا۔ وہ اپنے بچے واپس لینا چاہتی تھی۔ وہ کیسے اسے اپنی اولاد دے سکتا تھا جبکہ وہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ ان کی ماں مر چکی ہیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جانی پہچانی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا جہاں پر وہ دشمن جان کھڑی تھی۔ وہ اس وقت ٹیرس میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں تم مجھے اکیلا چھوڑ دیا کرو، ہر جگہ پر میرے سر پر آ کر سوار ہو جاتی ہو۔ کہیں اور کا غصہ وہ کہیں اور اتار رہا تھا، اور یہی اس کی سب سے بری عادت تھی۔ آپ ان سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں؟ کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس بار اگر میں گئی تو میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ روز روز کی یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میری بلا سے تم جہنم میں چلی جاؤ اور ساری عمر کے لیے وہاں پر جلتی رہو، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اپنے وکیل سے بات کرنے لگا۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور پھر حویلی سے ہی نکلتی چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی سڑک کے کنارے
تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ وہاں پر تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بلیک کلر کی ویگو کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص اپنی باس کو کال کرتے ہوئے کہنے لگا، جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈی ایس پی کی بیوی اسے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کو اٹھوا لو اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈی ایس پی کو کال کر کے اسے بتا دینا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی سے باہر نکل کر اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی۔ جس کیس کے سلسلے میں عادل ان دنوں پھنسا ہوا تھا وہ لوگ اسی کیس کے ہی آدمی تھے۔ اچانک ہی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تو وہ بری طرح سے بکھلا گئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ان لوگوں نے اسے کھینچ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ بابا ماما کہاں پر ہیں؟ دانی کمرے کے اندر داخل ہوا اور عادل سے سارا کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کمرے میں ہی ہوگی۔ نہیں بابا، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو حویلی میں جا کر تلاش کرو۔ بابا وہ کہیں بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں پر چلی گئی ہیں۔ میں نے انہیں گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، قسم اٹھوا لیں۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا ہی تھا کہ کال آنے لگی۔ کیسے ہو ڈی ایس پی صاحب؟ یار تمہاری بیوی تو بہت ہی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی قسمت ہوگی تمہاری۔ خیر تمہاری انفارمیشن میں اضافے کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ اس نے دانی کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ ذلیل انسان، میری بیوی کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارے ڈی ایس پی صاحب، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملات غصے کے بغیر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ بس آپ وہ فائل ہمارے حوالے کر دیں اور اپنی بیوی لے جائیں۔ میں تجھے فائل بھی نہیں دوں گا اور اپنی بیوی بھی تجھ سے چھڑوا لوں گا اور تجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکوں گا۔ اتنا جوش اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی طرح کی غلطی آپ کی بیوی کی جان لے سکتی ہے۔ ویسے جان لینے سے پہلے تو میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ ڈی ایس پی عادل صاحب نے اسی وقت ہی اپنے سٹاف کو میسج بھیج دیا اور اس کال کو ڈیٹیکٹ کروانے لگا۔ وہ خود بھی حویلی سے باہر نکل گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے ملازمہ کو خاص ہدایت کر دی تھی کہ حویلی کو چاروں طرف سے بند کر دو، اور گارڈز کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ چکنا ہو جائیں۔ یہ مشن بہت امپورٹنٹ تھا اور بہت کریٹیکل بھی تھا، کیونکہ اس مشن میں اس کی وہ معصوم سی بیوی شامل تھی جس کا کسی بھی معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا تلخ رویہ برداشت کرتی تھی، اور اب اس کی وجہ سے ان ذلیل لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ ہم نے ہر حال میں آج ہی رات ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ میڈم سارا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر۔ وہ اب اس وقت اپنے سٹاف کے سامنے کھڑا ان کو ہدایات دے رہا تھا۔ جو مشن اس نے ایک ہفتے کے بعد شروع کرنا تھا وہ اب اسی رات سے شروع کر رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کا مشن بھی کامیاب ہو گیا تھا، مگر سارا کو بازو میں گولی لگی تھی۔ وہ اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے دور جانے کے احساس سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا خون کافی زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ جبکہ وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ تم میرے لیے اس قدر عزیز ہو۔ آج جب تم مجھ سے دور ہوئی تو مجھے اپنی محبت کی شدت کا پتہ چلا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں میں ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بازو میں درد ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں، میں نے ہمیشہ کے لیے وہاں پر جانا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ ہم لوگ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں اب کبھی بھی تمہیں ماضی کے حوالے سے تنگ نہیں کروں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ دانی اور وجیہہ بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ عادل نے اپنی ایکس وائف کو پیسے بھجوا کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا
کہ وہ بچوں کی اپیل نہ کرے، اور اسی چیز کو ہی اس کے خلاف کیس کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ وہ اپنا کیس جیتنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تقریباً 1 ہی مہینے کے بعد وہ چھٹیاں منانے کے لیے دبئی گئے۔ وہ سب لوگ اس وقت بیچ پر موجود تھے۔ دانی اور سارا مل کر کیسٹرل بنا رہے تھے، جبکہ وجیہہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی پانی میں کھیل رہی تھی۔ عادل نے ایک نظر اٹھا کر سارا کو دیکھا اور کھل کر مسکرا دیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے اس لڑکی کو کھویا نہیں تھا۔ سارا ایک بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی اور ایک بہت اچھی ماں بھی۔ اب وہ پھر سے امید سے تھی، اور بیبی بوائے کی خبر ملی تھی۔ پوری فیملی کی بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جب جہاں تک سارا کی ماضی کی محبت کا سوال تھا تو اب اس کے دل میں کہیں بھی سجاد کا نقش نہیں تھا، کیونکہ وہ عادل سے محبت کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔